یہ علمی مساکین جو نص کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے علم میں ہونا چاہیے ناسخ و منسوخ کا تعلق عہد نبوی سے ہے، اللہ کی رسول کے بعد قرآن کے نص ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، کاش کہ انہوں نے اصول کی کتابیں پڑھی ہو، ان کو پتا ہو خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اصولی لکھتے ہیں سمعانی کی کتاب اٹھائیے، شوکانی کی کتابیں اٹھائیے، دیگر اصولیوں کی کتابیں اٹھائیے، ان دخول النص فی الاخبار یفضی الی تکذیبها، اگر خبر منسوخ سمجھی جائے تو خبر کی تکذیب ہوگی، وہ جھوٹی خبر ہوگی۔ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، یہ خبر ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ پھر ان مسکینوں سے پوچھا جائے کیا دنیا میں ناسخ و منسوخ کی کتابیں لکھی گئی کہ نہیں؟ آج ہمیں پتا ہے کہ الشیخ والشیخہ اذا زنوا فرجموها البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ قرآن کی آیت تھی، منسوخ ہو گئی، ناسخ و منسوخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا پہلے 10 رضعات تھے، کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے خوشی سے پینا شروع کرے اور خوشی سے چھوڑ دے، 10 مرتبہ اگر ایسا کرتا ہے تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، 5 باقی رہ گئے، باقی منسوخ ہو گئے۔ لیکن آج ناسخ و منسوخ کی کتابیں دنیا کے مکتبات میں موجود ہیں۔ ابن سلامہ کی کتاب الناسخ و منسوخ اٹھائیے، ابن برکات کی کتاب الناسخ و منسوخ اٹھائیے، ابو طاہر البغدادی عبد القاہر البغدادی کی کتاب الناسخ المنسوخ کو اٹھائیے، سیوطی کی کتاب الناسخ المنسوخ کو اٹھائیے، اس کے ساتھ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب بھی ناسخ و منسوخ دیکھیے، زرقانی کی کتاب دیکھیے اور نحاس کی کتاب دیکھیے۔ جتنی کتابیں دنیا میں ناسخ و منسوخ کی موجود ہے، کسی ایک کتاب نے بھی یہ تذکرہ نہیں کیا یہ پہلے حروف تھے منسوخ ہو گئے۔ کیسے تذکرہ کرتے؟ کیونکہ ناسخ و منسوخ کا تعلق عہد نبوی سے ہے، صحابی کیسے اس کو منسوخ کرتے؟ امام ابن حزم اس لیے کہا کرتے تھے، لکھتے ہیں اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حروف کو حذف کرنا چاہتے، چھوڑنا چاہتے، اسی وقت ہی کافر ہو جاتے، کیونکہ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذو جلال نے لی ہے۔ اللہ ذو جلال کے پیغمبر کے ذریعے، اللہ ذو جلال کے پیغمبر کے صحابہ کے ذریعے اس قرآن کو آگے منتقل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے وہ صحیفے منگوائے، ان کے حوالے کیے، انہوں نے اس کی نقول تیار کی، 6 مصاحف تیار کیے۔ ایک مصحف سیدنا عثمان نے اپنے پاس رکھ لیا، خلیفہ تھے۔ ایک مصحف سیدنا زید بن ثابت کے حوالے کیا کہ مدینے والوں کو اس کی روشنی میں پڑھانا ہے۔ ایک مصحف مکی عبداللہ بن سعید کے حوالے کیا، جاؤ مکے والوں کو اس کی روشنی میں پڑھانا ہے۔ ایک مصحف بصری عامر بن عبد قیس کے حوالے کیا، جاؤ بصرے والوں کو تم نے پڑھانا ہے تو اس کا خیال کرنا ہے۔ ایک مصحف کوفہ والوں کو مصحف کوفی دیا، ابو عبد الرحمن السلمی کے حوالے کیا، جاؤ کوفے والوں کو پڑھاؤ، یہ بطور دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک مصحف شامی تیار کیا جو شام کے علاقے میں بھجوایا، مغیرہ بن شہاب ابھی شہاب کے حوالے کیا کہ آپ اس کی روشنی پڑھائیے۔ پوری امت کے اندر قیل و قال بھی ختم کی، باتیں جو اٹھ رہی تھی اس کو بھی ختم کیا، نظام کے مطابق خلیفہ نے نفاذ کیا، اور قرآن مجید جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ سے ایک اچھی شکل میں کمپائل کیا گیا۔ پھر انہی صحیفوں کو ان کی نقلیں تیار کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے میں ان کو دوبارہ لکھا گیا، اور لکھنے کے بعد سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں فعرضت المصحف علیہا، میں نے وہ مصحف جو منگوایا تھا، ان سارے مصاحف جو میں نے تیار کروائے اور کیے، ان کے ساتھ موازنہ کیا، مقارنہ کیا، فلم یختلف فی شیء، کسی ایک چیز میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ اقدار سکھانے کے لیے ہی مدارس اور دانشگاہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں،
وہ دائیں بائیں التفات بھی نہیں کرتے تھے۔ دوسرے پنڈال کے اندر اگر کوئی استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اساتذہ کرام جو ڈیوٹی پہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے جائیں۔ جس شخص کے لیے خاموشی نہیں ہے اس مجلس میں، اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، مشائخ بات کر رہے ہیں، آپ کو اپنی باتیں سوچ رہی ہیں، خاموش ہو جائیں سارے، کسی کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ مجلسیں، ابھی محترم قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ مجلسیں آپ کو ادب سکھانے کے لیے ہیں۔ یہ چیز جو پیچھے بات کر رہے ہیں ان کو باہر نکال دیں اگر نہیں خاموش ہونا تو بالکل خاموشی اختیار کریں، کسی بھائی کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ ابھی تک بھی کسی کی آواز ہے تو باہر چلا جائے۔ آپ بیٹھیں بھائی، پیچھے سے بیٹھیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اب کسی کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ ادب کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک اور رازق اور قادر مطلق ہیں۔ ہماری تخلیق کا ایک مقصد اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام مبارک میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تخلیق کا مقصد اللہ ذوالجلال کی عبادت ہے، اپنے لیل و نہار کو اللہ ذوالجلال کے حوالے کر دینا۔ اسی مقصد کو سمجھانے، سکھانے اور پھر دکھانے اور بیان کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ 315 رسول، 1,24,000 پیغمبروں میں سے، اور باقی سب کے سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے بطور ہادی و مرشد انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی قوم و ملت کے لیے بطور دستور کتابوں کو بھی نازل کیا۔ واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان۔ صحف ابراہیم کو اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل کیا۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَيْنَ مِن رَمَضَانَ، اور 7ویں رات کو، رمضان المبارک کی 7ویں رات کو اللہ ذوالجلال نے تورات کو اتارا۔ وَالْإِنْجِيلُ فِي 13 خَلَوْنَ مِن رَمَضَانَ، 14ویں رات کو اللہ ذوالجلال نے انجیل کو نازل کیا۔ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ فِي 24 خلت من رمضان، 25ویں رات رمضان المبارک کی رات تھی جس میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ سب سے پہلے 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ان آیات سے اس کلام مقدس کی وحی کا آغاز ہوا. وحی نزول کی منزلوں کو طے کر رہی تھی کہ اللہ ذوالجلال کی رحمت، اس کی مشیت کے تابع دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہونی تھی. تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا. ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف. اللہ ذوالجلال کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک ہی حرف، ایک ہی طریقے اور ایک ہی لہجے اور ایک ہی وجہ اور ایک ہی کیفیت میں قرآن پڑھائیے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ معافیتہ و مغفرتہ. میں اللہ ذوالجلال سے معافی کا بھی طلبگار ہوں اور مغفرت کا بھی درخواست کرنے والا ہوں. میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی کہ سب کے سب ایک ہی لہجے کے مطابق اور ایک ہی انداز میں تلاوت کر سکے. جبریل امین واپس گئے، دوبارہ تشریف لائے تو یہ آ کر پیغام دیا ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرفین. پیغام الہی یہ ہے کہ اپنی امت کو دو حرفوں میں، دو انداز تلاوت میں قرآن کی تلاوت سکھائیے. آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا. جبریل امین پھر واپس گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے جب تیسری مرتبہ آئے تو آ کر یہ پیغام سنایا ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 3 احرف. اللہ ذوالجلال کا پیغام یہ ہے کہ اپنی امت کو 3 حروف پر قرآن پڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی. جبریل امین پھر واپس گئے اور چوتھی مرتبہ 7 حروف کا پیغام لے کے آئے ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف. اور ساتھ ہی یہ فرمایا فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا أي أصابوا مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیے. جس حرف کے مطابق یہ پڑھیں گے اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا صحابہ کرام سیکھتے رہے. جس کو جو سکھایا جاتا اس کے مطابق وہ نماز میں بھی پڑھتا اور نماز کے باہر بھی جب تلاوت کا جی چاہتا وہ انہی حروف میں تلاوت کیا کرتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی روایت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت هشام بن حکیم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے سنا کہ ہشام بن حکیم سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں. جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ بہت سارے حروف میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے انتظار کیا کہ سلام پھیر لے. نماز مکمل کی. میں نے ان سے سوال کیا من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. یہ سورت آپ کو کس نے پڑھائی ہے؟ صحابی ہشام بن حکیم نے جواب دیا
अक़रअनीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है। मैंने उनको साथ लिया, सरताज रसूल की खिदमत में हाजिरी दी और किस्सा बयान करते हुए ये मैंने कहा, इन्न हादा यक़रअ सूरतुल फुरक़ान अला हुरूफिन लम तुक़रिनीहा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हिशाम बिन हकीम सूरतुल फुरक़ान को उन हुरूफ में तिलावत कर रहा था जो हुरूफ आपने मुझे नहीं पढ़ाए। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले के हल के लिए 3 बातें पेश की। कहा जरा पढ़ के सुनाइए हिशाम। उमर को एतराज क्यों हुआ है? जो ही हिशाम इब्न हकीम ने वो क़िरात सुनाई तो सईदना उमर खुद फरमाते हैं, फ़क़रअ अल-क़िराअत अल्लती समिअतहु यक़रअ, फिर उन्होंने वो क़िरात की जिसको मैंने सुना। तो आपने सुनने के बाद फरमाया, हाकज़ा उन्ज़िलत, ये क़िरात इसी तरह नाजिल हुई है, ये लहजा इसी तरह ही नाजिल हुआ है। फिर कहा, उमर आप सुनाइए। सईदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़क़रअतुल क़िराअत अल्लती अक़रअनीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी वो क़िरात सुनाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाई थी। मेरी क़िरात को सुनने के बाद भी आपने फरमाया, हाकज़ा उन्ज़िलत, ये क़िरात कुरान की इसी तरह ही नाजिल हुई है। और साथ तीसरा ये फैसला सुना दिया, इन्न हादल कुरान उन्ज़िल अला सबअति अहरूफ फ़क़रअू मा तयस्सर मिन्हु, ये कुरान 7 हुरूफ में नाजिल हुआ है, जो भी आसान लगे इन 7 हुरूफ में से इन हुरूफ में इसकी तिलावत कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस फरमान से उलमाए उम्मत ने क़िरात की इस्तिलाह को लिया, क्योंकि ये उमर की जुबान बोल रही है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जब 81 दिन आपकी वफात से पहले ये आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 8 दिन, 7 दिन और 8 रातें पहले आखिरी आयत नाजिल हुई, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बुला के कहने लगे कि बेटा, इससे पहले भी जिब्रील हर साल आया करते थे और कुरान का मेरे साथ दौर किया करते थे। इस साल जिब्रील अमीन ने 2 मरतबा दौर किया है। मुझे लगता है कि ये 2 मरतबा दौर सिर्फ इसलिए अल्लाह जलाल ने करवाया है कि शायद मेरा वक्त आ गया है। इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाहि अलैहि नकल करते हैं, कान जिब्रील यअती, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दौर करते। एक हर्फ जिस अर्जा में आते, जिस दौर में एक हर्फ पढ़ते, इला अन तमुर्र सबअ, फिर 7 के 7 हुरूफ का दौर करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया से रवाना हुए, कुरान मुकम्मल हो चुका था, सिहाबा याद कर चुके थे, सिहाबा को लिखवाया भी जा चुका था। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया। सिहाबा 70 तो शहीद हो चुके थे जंगे उहद में। 70 कुर्रा को धोखे से बुला के बेरे माउना पे शहीद किया जा चुका था। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा तो सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में उतरे। 70 कुर्रा वहां भी शहीद हुए। फितने का तो कला कमा किया ही किया, लेकिन 70 शहादतें भी हुई। इसको देखते हुए सईदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे,
اگر قراء اسی طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو مزید اس کی بہتری کے لیے اس کو اس طرح لکھوایا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر کی ہی ذمہ داری لگائی، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی، جن کی 10 سال کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. حکم دیا اقعدا علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ دونوں بیٹھ جاؤ. فمن جاءکم بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ. اعلان کر دیا جو شخص قرآن کی کسی آیت کا حافظ ہے، اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہے، 2 گواہ لے آئے، جو 2 گواہ لے کے آ جائے وہ لکھنا شروع کر دو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا شروع کیا. پورے کا پورا قرآن لکھا گیا. دوبارہ سے اس کو کمپائل کرنے کے لیے ایک آیت بچ گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. شرط یہ تھی کہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے. سوال پیدا ہوا کبھی اس آیت کا کیا کیجئے، لیکن فیصلے تو اللہ نے کیے ہوتے ہیں. یہ نکلی بھی تو خزیمہ بن ثابت سے. یہ وہ صحابی ہے جب اللہ کے رسول نے گھوڑا خریدا، اعرابی اور بدوی کو پیسے دینے چاہا تو لوگوں نے آ کے بات کی اور ان سے گھوڑا خریدنا چاہا. آخر وہ بدوی بھی کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. اللہ کے رسول نے فرمایا بیچا ہے، اب تو قیمت باقی ہے. تو کہنے لگا حلم شہیدن، کوئی گواہ لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خزیمہ بن ثابت ہیں. خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے آپ سے خریدا ہے. کہا تم تو تھے نہیں. کہا محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے، خریدا ہے تو خریدا ہے. اسی دن اللہ کے رسول نے بشارت دی، خزیمہ ساری دنیا کی ایک ایک گواہی، لیکن میرے صحابی خزیمہ جب تیری گواہی ہوگی تو ایک نہیں ہوگی، 2 کے برابر ہوگی. پورے قرآن کو جمع کیا گیا، صحابہ سے مشورہ کیا گیا. وہ احادیث اس میں اللہ کے رسول نے مصحف کا نام لیا. 7 یجرى للعبد بعد موته، 7 ایسے اعمال جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے مستقل نیکی کا باعث بنتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے او ورث مصحفا، کوئی مصحف وراثت میں چھوڑ جائے. یہ نبی زبان سے نکلا تھا. صحابی روایت کرتے ہیں ایک استوانہ ایک ستون ہوتا تھا جہاں مصحف پڑا ہوتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی سے استیناس لیتے ہوئے صحابہ نے مشورہ کیا، اس کا نام مصحف رکھا. 2 سال 10 مہینے 3 مہینے 10 دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. اللہ کے پاس چلے گئے، وہی مصحف سیدنا عمر کی طرف منتقل ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو ہی صبح کی نماز پڑھاتے، ذکر کرتے، گھر آتے. کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، اسی صحیفے کو ہی کھول کے پڑھا کرتے تھے. 10 سال کی خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری. صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ پڑھا رہے تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. جب دشمن نے وار کیا شہید ہو گئے. وہ مصحف سیدہ حفصہ کے پاس پہنچا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچتا ہے، خلافت کی بھاگ دوڑ سیدنا عثمان سنبھالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 24 ہجری کے آخر میں 25 ہجری کے شروع میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوتی ہے. چیف کمانڈر ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ بات سنی. اسلام کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا. جو لوگ قرآن کی آیات کے معانی اپنی آسانی کے لیے لکھ لیا کرتے، اس کو بھی قرات کہنا شروع ہو گئے. کوئی کہتا قراءتی خیر من قراءتک، تیری قرات سے میری قرات بہتر ہے. انہوں نے دوڑ لگائی.
खलीफत मुस्लिमीन के पास पहुंचे और आके गुजारिश की, अदरिकिल उम्मा क़ब्ल अन यख्तलिफू इख्तिलाफ अल-यहूदी वन-नसारा, इस उम्मत की खबर लीजिए, कहीं ये भी कुरान में इख्तिलाफ न करने लग जाए। जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी अपनी किताबों में इख्तिलाफ किया, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 काम किए। पहला ये काम किया कि आपने सहाबा को जमा किया, खुद मिंबर पर तशरीफ लाए, खड़े होकर कहते हैं, उज़क्किरुकुम बिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, बताओ तुम में से कौन है जिसने ये हदीस सुनी है, उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, कुरान 7 हरूफ में नाजिल हुआ है, फ़क़ामू हत्ता लम यहशौ, इतने सहाबा खड़े हुए। रावी कहते हैं शुमार नहीं हो सका। आसार ये बताते हैं 12,000 सहाबा ने गवाही दी कि ये रिवायत हमने अल्लाह के रसूल से सुनी है। मिंबर पे खड़े उस्मान भी कहने लगे, मैं भी गवाही देता हूँ, मैंने भी अल्लाह के रसूल से सुना था कि कुरान 7 हरूफ में नाजिल हुआ है। फिर आपने अगला स्टेप लिया, 4 सहाबा, 4 लोगों को बुलाया, ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम, इन चारों की एक कमेटी बनाई। कमेटी का मकसद क्या था? चीफ बनाया ज़ैद इब्न साबित को और कहा कि तुमने एक काम करना है। काम क्या करना है? वो सहीफे में मंगवाता हूँ सईदा हफ्सा से, जो उनके पास मौजूद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लिखा गया, उसको एक अच्छी शक्ल में फिर लिखा गया, उसकी कुछ नकलें तैयार की जाए ताकि हमारी खिलाफत के तहत जितने बड़े बड़े इलाके हैं वहां लिखी हुई चीज भी पहुंच जाए। इन 4 लोगों की कमेटी बनाई और साथ ही तीसरा काम किया, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, सही बुखारी की रिवायत है, सईदा हफ्सा को पैगाम भेजा, अन अरसिली इलैना बिस्सुहुफ लिननसखहा सुम्मा नरुद्दुहा इलैकी, ये सहीफे जरा भिजवा दीजिए, इसकी नकूल तैयार करके हम आपको वापस कर देंगे। फिर सहाबा से दोबारा मशवरा किया, बताओ लिखाई में कौन माहिर है? कहने लगे मन अक्तबुन नास, कौन ज्यादा अच्छा लिखता है? सहाबा ने जवाब दिया ज़ैद ज्यादा अच्छा लिखते हैं। पूछा मन अरबुन नास, कौन ज्यादा इराब में ज्यादा महारत रखता है? कालू सईद इब्न आस, सईद इब्न आस की ज्यादा महारत है। आपने फैसला कर दिया, लिखेगा ज़ैद, लिखवाएंगे सईद। साथ ही ये कह दिया इज़ा इख्तलफ्तुम अंतुम व ज़ैद इब्न साबित, लिखारी चूंकि ज़ैद है, अगर तुम्हारा और ज़ैद के इख्तिलाफ हो जाए फक्तुबूहु बिलुगति कुरैश, तो तुम कुरैश की लुगत के मुताबिक इसकी लिखाई करना, जिसको आज रस्म उस्मानी का नाम दिया गया है। पूरा कुरान लिखा गया, किसी एक हर्फ में इख्तिलाफ नहीं हुआ, ताबूत की ता में सिर्फ इख्तिलाफ हुआ, वो कसरत इस्तेमाल से मिट चुकी थी। पूछा कि अब इसको गोल ता के साथ ताए मुदव्वरा से लिखा जाए या ताए मरबूता से लिखा जाए, चूंकि लुगत कुरैश में ताबूत की ता को लंबा लिखा जाता, इसी तरह लिख लिया गया। बाज लोगों ने यहां भी इतराज उठाया कि सईदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो सारी की सारी लुगतें खत्म कर दी थी, सिर्फ एक लुगत को बाकी रखा था। इन मिस्कीनों को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कुरान तो आज भी 50 लुगतों में मौजूद है। इमाम बयान करता है अल-इरशाद फिल क़िराअत अल-अशर में, अबू बकर अल-वास्ती बयान करते हैं 50 लुगतें आज भी कुरान मजीद में मौजूद है, जिनमें 8 लुगतें अफ़सा है, बाकी सारी फसीह है, कुरैश है, हुज़ैल है, तमीम है, कैस है, बनु बकर है, साद है, असद है, किनाना है। बताइए कौन सी लुगत बाकी है? नहीं, ये कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन इल्मी मैदान में इस बात का कोई वेटेज नहीं, कोई वजन नहीं। ये लिखाई का मसला था जो उसी वक्त हल हो गया। कोई उठ के कहता है आज कि कुरान के 7 हरूफ तो थे, 6 हज़फ कर दिए, बल्कि 6 मनसूख हो गए। कहने वाले की बात सुन के तो लोग कहते हैं वाकई मनसूख हो गए, लेकिन इसकी हकीकत इल्मी मैदान में कुछ भी नहीं, जिसके बारे में 3 गुजारिशें हैं। इनको इल्म होना चाहिए, ये इल्मी मसाकीन जो नस का दावा करने वाले हैं, इनके इल्म में होना चाहिए। नासिख व मनसूख का ताल्लुक अहद नबवी से है, अल्लाह की रसूल के बाद कुरान के नस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, काश कि इन्होंने उसूल की किताबें पढ़ी हो, इनको पता हो खबर मनसूख नहीं होती, क्योंकि उसूली लिखते हैं। सनानी की किताब उठाइए, शौकानी की किताबें उठाइए,
दीगर उसूलियों की किताबें उठाइए, अन्ना दुखूल अन्नस्ख फिल अखबार युफरी इला तकज़ीबिहा, अगर खबर मनसूख समझी जाए तो खबर की तकज़ीब होगी, वो झूठी खबर होगी। अल्लाह के रसूल ने खबर दी है, उन्ज़िल अल कुरान अला सबअति अहरूफ, कुरान 7 हरूफ में नाज़िल हुआ है, ये खबर है, खबर मनसूख नहीं होती। फिर इन मिस्कीनों से पूछा जाए क्या दुनिया में नासिख व मनसूख की किताबें लिखी गई कि नहीं? आज हमें पता है कि अश्शैख व अश्शैखा इज़ा ज़नयू फरजुमूहा अलबत्ता नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये कुरान की आयत थी, मनसूख हो गई, नासिख व मनसूख की किताबों में मौजूद है। हमें पता है कि अल्लाह की रसूल ने फरमाया था पहले 10 रवात थे, कोई बच्चा किसी माँ का दूध पीता है, खुशी से पीना शुरू करे और खुशी से छोड़ दे, 10 मरतबा अगर ऐसा करता है तो फिर रज़ात साबित होती है, 5 बाकी रह गए, बाकी मनसूख हो गए। लेकिन आज नासिख व मनसूख की किताबें दुनिया के मकतबात में मौजूद हैं। इब्ने सलामा की किताब अन्नासिख व मनसूख उठाइए, इब्ने बरकात की किताब अन्नासिख व मनसूख उठाइए, अबू ताहिर अल-बगदादी अब्दुल काहिर अल-बगदादी की किताब अन्नासिख व मनसूख को उठाइए, सियूती की किताब अन्नासिख व मनसूख को उठाइए, इसके साथ इमाम शाह वलीउल्लाह दहलवी की किताब भी नासिख व मनसूख देखिए, ज़रक़ानी की किताब देखिए और नुहास की किताब देखिए। जितनी किताबें दुनिया में नासिख व मनसूख की मौजूद है, किसी एक किताब ने भी ये तज़किरा नहीं किया ये पहले हुरूफ थे, मनसूख हो गए। कैसे तज़किरा करते? क्योंकि नासिख व मनसूख का ताल्लुक अहद नबी से है, सहाबी कैसे उसको मनसूख करते? इमाम इब्ने हज़म इसलिए कहा करते थे, लिखते हैं अगर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुरूफ को हज़फ करना चाहते, छोड़ना चाहते, उसी वक्त ही काफिर हो जाते, क्योंकि ये कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ज़ुल जलाल ने ली है। अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगंबर के जरिए, अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगंबर के सहाबा के जरिए इस कुरान को आगे मुंतकिल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उस्मान ने वो सहीफे मंगवाए, उनके हवाले किए, उन्होंने इसकी नकूल तैयार की, 6 मसाहिफ तैयार किए। एक मुसहफ सैयदना उस्मान ने अपने पास रख लिया, खलीफा थे। एक मुसहफ सैयदना ज़ैद बिन साबित के हवाले किया कि मदीने वालों को इसकी रोशनी में पढ़ाना है। एक मुसहफ मक्की अब्दुल्ला बिन साइद के हवाले किया, जाओ मक्के वालों को इसकी रोशनी में पढ़ाना है। एक मुसहफ बसरी आमिर इब्न अब्द कैस के हवाले किया, जाओ बसरे वालों को तुमने पढ़ाना है तो इसका ख्याल करना है। एक मुसहफ कूफे वालों को मुसहफ कूफी दिया, अबू अब्दुर्रहमान सुलमी के हवाले किया, जाओ कूफे वालों को पढ़ाओ, ये बतौर दलील आपके पास होना चाहिए। एक मुसहफ शामी तैयार किया जो शाम के इलाके में भिजवाया, मुगीरा बिन शिहाब अभी शिहाब के हवाले किया कि आप इसकी रोशनी पढ़ाइए। पूरी उम्मत के अंदर कीलो काल भी खत्म की, बातें जो उठ रही थी उसको भी खत्म किया, निजाम के मुताबिक खलीफा ने निफाज किया और कुरान मजीद जो अल्लाह के रसूल के जमाने में नाजिल हुआ था उसी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में दोबारा से एक अच्छी शक्ल में कंपाइल किया गया। फिर उन्हीं सहीफों को उनकी नकलें तैयार करके सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके जमाने में इनको दोबारा लिखा गया और लिखने के बाद सैयदना ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं फ़अरस्तुल मुसहफ़ अलैहा, मैंने वो मुसहफ़ जो मंगवाया था, इन सारे मसाहिफ जो मैंने तैयार करवाए और किए, इनके साथ मुवाज़ना किया, मुक़ारना किया, फ़लम यख्तलिफ़ फ़ी शैइन, किसी एक चीज में भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। यहां रुक के मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, कुरान तवातुर से साबित है क्योंकि कुरान की तारीफ है कलामुल्लाह ताला, ये अल्लाह की कलाम है। कौन सी कलाम है? तकल्लम बिही हकीकतन, अल्लाह ने इसको कलाम किया है, बिकलामिन युस्मा, ऐसी कलाम के साथ जो सुनी जा सके, मिन्हु बदा व इलैहि यऊद, ये अल्लाह से ही शुरू हुई है और वापस अल्लाह के पास ही जाएगी। ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह ज़ुल जलाल से ही आई है, उसके पास ही वापस जाएगी। अल मुनज़्ज़ल अला मुहम्मद, ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलाम नाजिल हुई है, बिवासितति जिब्रील, जिब्रील अमीन के जरिए आई है। अल मबदूअ बिसूरतिल फातिहा,
جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، المختوم بسورۃ الناس جس کی انتہا سورۃ الناس سے ہوتی ہے۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں، کہتے ہیں کچھ پارے تو حذف ہو گئے، کچھ تو بکریاں کھا گئی، اس کا آغاز فاتحہ سے ہوتا ہے، اس کی انتہا سورۃ الناس سے ہوتی ہے۔ المعجز باقصر سورہ، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی معجزہ ہے، کوئی شخص اس کے مقابلے میں کلام پیش نہیں کر سکتا۔ المتواتر تلقیا ومشافہۃ ودرایۃ وروایۃ واجازۃ، یہ قرآن تواتر سے ثابت ہے، یہ تلقی اور مشافہ بھی اور روایت اور درایت بھی بلکہ اجازات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہی مصحف، یہی قرآن المکتوب فی المصاحف، یہ مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یہ 10 چیزیں ایک مومن کا ایمان ہے۔ لیکن آج میں کہنا چاہوں گا، ایک وہ وقت تھا جب صحابہ نے اس بات پہ اتفاق کیا، پھر سلف صالحین نے اتفاق کیا، اور آج امت اسلامیہ میں نہ جانے کیوں اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ قرأت قرآنیہ، اور قرآن وہ ہے جس میں پہلی تواتر کی شرط ہے، دوسری لغت عرب کی موافقت کی شرط ہے، تیسری مصحف عثمانیہ کی موافقت کی شرط ہے۔ جس چیز میں تواتر نہیں وہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ غزالی بھی کہتے ہیں ما نقل الینا متواترا نقلا متواترا، تواتر شرط ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ صحیح سند اگر ثابت ہو جائے تو وہ قرآن بن جائے گا، نہیں، وہ قرآن نہیں ہوگا، اس کو نماز میں نہیں پڑھیں گے، اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ کھولیے صحیح بخاری کو، صحیح بخاری میں آتا ہے روایت عبداللہ ابن مسعود سے، وما اوتوا من العلم الا قلیلا، روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، سند بھی صحیح ہے۔ اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے جو امام بخاری لے کے آئے ہیں، لیکن قرآن نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آیت یہ ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، قرآن کی آیت ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں دوسری قرآن صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے والذکر والانثى، قرآن نہیں ہے، حالانکہ سند صحیح ہے، حالانکہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ موطا کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، اللہ ذو جلال کا فرمان ہے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس روایت کو، یہ آیت قرآن ہے کیونکہ مصاحف عثمانیہ میں لکھی ہوئی ہے۔ مسلم کی روایت میں، موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا، یہ قرآن نہیں ہے، سند صحیح ہے، لیکن اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں تواتر شرط ہے۔ آپ اٹھائیے، صحیح بخاری کی روایت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یہ قرآن ہے، مصاحف عثمانیہ میں بھی موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کی ہو روایت، سند بھی صحیح ہے۔ فطلقوهن فی قبل عدتهن، یہ روایت موجود ہے، سند بھی صحیح ہے، قرآن نہیں کہہ سکتے کیونکہ تواتر شرط ہے۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا جو لوگ قرآن میں غلو کرتے ہیں، جو جفا کرتے ہیں، جس پہ میں مستقل گفتگو اللہ کے فضل سے کروں گا کسی دن، جفا یہ ہے کیونکہ قرآن پڑھے ہی نہ، جفا یہ ہے قرآن پہ ایمان نہ لائے، جفا یہ ہے قرآن کے حروف کو مانے نہ، جفا یہ ہے قرآتوں پر ایمان نہ لائے، جفا یہ ہے ان ادائیگیوں کو سیکھے نہ، اور غلو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے جس کو چاہے قرآن کہہ دے۔ غلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو لے لے۔ غلو یہ ہے صحابہ نے جس کو قرآن نہیں کہا اس کو قرآن کہے۔ غلو یہ ہے جو تواتر سے ثابت نہیں اس میں اپنی زندگیاں لگا دے۔ شاذ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والوں کے لیے پیغام ہے کہ شاذ قرآن جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ما نقل الینا من غیر تواتر واستفاضہ، جو استفاضہ کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا وہ شاذ ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کہتے ہیں ان کو نماز میں پڑھنا جائز نہیں، ان کو ویسے بھی پڑھنا جائز نہیں کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے۔ ہاں
اگر کوئی کہتا ہے کہ دوسرا قول ہے کہ جس طرح خبر واحد سے استدلال لیا جاتا ہے اس سے استدلال لیا جائے گا، لیکن قرآن سمجھ کے نہیں، بلکہ امام نووی اور امام ابن وہب فرمایا کرتے تھے لا تجوز القراءة بالقراءة الشاذة لا في الصلاة ولا في غيرها، قراءت شاذہ کو نہ نماز میں پڑھا جائے گا نہ دوسری جگہ پڑھا جائے گا، کیوں؟ لخروجها عن اجماع المسلمین، کیونکہ امت اسلامیہ کے اجماع نہیں اور نہ ہی اس طریقے سے یہ ہم تک پہنچی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ لأن القرآن لا يثبت الا بالتواتر، کیونکہ قرآن کو تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ امام مالک کی روایت سنیے، امام مالک کہا کرتے تھے من قرأ فی صلاته بشیء من الشواذ، جو نماز میں قرأت شاذہ اگر پڑھتا ہے لم يصلی وراءہ، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اور یہی ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے لا یحل لأحد، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یقرأ بها او ان یکتبها فی مصحفہ، کہ روایت شاذہ کو پڑھے یا اس کو اپنے مصحف میں لکھے۔ آج جو وقت ضائع کرنے والے صرف دنیا کی واہ اور چاچا کرنے کے لیے جو وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کاش انہوں نے ابن شنبوز کا قصہ پڑھا ہوتا۔ ابن شنبوز نے بھی ایسا کیا، قرأت شاذہ پڑھی، پڑھنا چاہی، پڑھائی۔ اور اس وقت ابن مقلہ، جس کے ابن مقلہ بھی بولا جاتا ہے، وزیر، اس کے پاس امام ابن مجاہد گئے کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے اور یہ قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ اس کا محضر لکھوایا گیا، علماء بھی اکٹھے ہوئے، قاضی بھی اکٹھے ہوئے، لکھو کہ تم غلط کرتے ہو۔ آخر اس کو لکھنا پڑا انا منہ بری وانا منہ تائب، میں بری ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ بلکہ بعض اثرات کو بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے 7 درے مارے گئے۔ قرآن تواتر سے ثابت ہے، قرآن درایتن روایتن سندن، بلکہ اجازتن تلقین و مشافہن، جو تواتر سے ثابت ہے وہ تواتر ہی باقی رہنا چاہیے۔ آج جو تواتر سے ثابت شدہ قراءات ہے وہ یہی 10 قراءات ہے، وہ امام نافع کی قراءت ہو جس کو امام ابو جعفر سے انہوں نے سیکھا ہے۔ امام ابو جعفر نے عبداللہ ابن عباس سے اسے پڑھا ہے، عبداللہ ابن عباس نے اس روایت کو پڑھا ہے تو امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے پڑھا ہے۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول سے ایک قرآت سیکھی ہے، یہ متواتر قرآت ہے۔ امام نافع وہی ہے جو 70 تابعین سے پڑھنے والے ہیں، امام نافع وہی ہے جو لیث بن سعد کے استاد ہے، امام نافع وہی ہے جو امام مالک کے استاد ہیں۔ ان دونوں کو امام نافع نے قرآت پڑھائی ہے۔ یہ امام قالون کو دیکھیے، یہ امام ورش کو دیکھیے، یہ کون ہے؟ امام ابو زرع رازی جیسے امام قالون کے شاگرد ہیں، یہ امام ابن وہب جیسے امام ورش کے شاگرد ہیں۔ دوسری قرآت جو متواتر ہے وہ امام ابن کثیر کی قرآت ہے، جس قرآت کو انہوں نے مجاہد ابن جبر سے پڑھا۔ مجاہد ابن جبر جنہوں نے 3 مرتبہ قرآن پورے کا پورا ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا۔ مجاہد ابن جبر یہ ان سے پڑھنے والے امام ابن کثیر ہے۔ مجاہد ابن جبر نے عبداللہ ابن عباس سے اس قرآن کو پڑھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب سے پڑھا اور ابی ابن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام ابن کثیر ہے، ایوب السختیانی کے استاد ہے، محدث ابن جریر کے استاد ہے، حماد بن سلمہ کے استاد ہے۔ یہ کون شخص ہے جو ان کے شاگرد بزی ہے؟ یہ امام اصمعی کے، یہ دیکھو کتنے کتنے بڑے لوگوں کے استاد ہیں۔ یہ دیکھو امام قنبل کو، یہ ابن شازان محدث کے استاد ہے۔ دوسری قرآت جو متواتر ہے وہ روایت، وہ قرآت ابو عمر بصری کی ہے۔ امام ابو عمر بصری نے اس قرآت کو پڑھا ہے تو کس ہستی سے پڑھا ہے؟ آج اس ہستی کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو نقطوں کے ساتھ، حرکتوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے آسانی اگر ہوئی تو کیسی آسانی ہوئی؟ یحییٰ بن یعمر تھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ یحییٰ بن یعمر نے یہ پڑھا تھا ابو الاسود دعلی سے۔ ابو الاسود الدعلی نے یہ قرآن سیکھا تھا علی بن ابی طالب سے، سیدنا عثمان سے۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ قرآن پڑھا تھا۔ یہ کون ہے؟ امام ابو عمر بصری، امام اصمعی کے استاد، جو لغت کا امام ہے۔ راوی لکھتے ہیں پوری لغت عرب کو جمع کیا جائے، تہائی لغت کا حافظ امام اصمعی تھا۔ پوری لغت کو جمع کیا جائے، آدھی لغت کا حافظ ابن الدرید تھا۔ پوری لغت کو جمع کیا جائے تو تہائی لغت کا حافظ وہ تھا اویس بن سعید، اور ساری لغت کا حافظ عمر ابن کرکرہ تھا۔ امام اصمعی کے استاد ابو عمر بصری تھے۔ دیکھیے یہ امام دوری بصری یہ کس کے استاد ہے؟ کتنے کتنے محدثین کے استاد ہے۔ سوسی کو دیکھیے امام اخفش کے استاد ہے۔ چوتھی قرات جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے وہ ابن عامر شامی کی قرات ہے، جس کو انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے مغیرہ بن ابی شہاب سے سیکھا، جنہوں نے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اتنے بڑے انسان جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ امام حفص، امام شعبہ یہ دونوں شاگرد ہیں امام عاصم کے۔ پانچویں قرات جو تواتر سے ثابت ہے وہ امام عاصم کی قرات ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کتنے لوگوں کو پڑھایا، صرف چند لوگ نہیں، ایک لائن ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی انہوں نے پڑھایا، یہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ ان کے شاگرد شعبہ کو دیکھیے، امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ کے بھی وہ استاد ہیں۔ ان کے شاگرد امام حفص کو دیکھیے، وہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں۔ آدم بن ابی ایاس جس کے پاس امام بخاری پڑھنے گئے، 3 دن تک پتے کھاتے رہے، اس استاد کے بھی استاد امام حفص ہے۔ چونکہ آپ کی روایت امام حفص کی روایت ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل اللہ کے پاس سے قرآن لے کے آئے تھے۔ جبریل اللہ کے رسول کو سکھا گئے۔ اللہ کے رسول سے سیکھنے والے 5 صحابہ تھے، وہ عبداللہ ابن عبا، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ علی بن ابی طالب تھے، وہ عثمان بن عفان تھے، وہ زید بن ثابت اور ابی ابن کعب۔ ان 5 صحابہ نے اللہ کے رسول سے پڑھا تھا۔ ان 5 صحابہ سے ابو عبد الرحمن السلمی نے یہ قرآن پڑھا۔ ابو عبد الرحمن السلمی سے یہ قرآن پڑھنے والے امام عاصم تھے، اس سے پڑھنے والے آپ کی ہی روایت امام حفص تھے، جس سے پڑھنے والے عبید بن صباح تھے، ان سے پڑھنے والے احمد بن سہل اشنانی تھے، اس سے پڑھنے والے طاہر ابن غلبون تھے، اس سے پڑھنے والے امام ابو مردانی تھے، اس سے پڑھنے والے امام ابو داود سلیمان ابن نجاح تھے، اس سے پڑھنے والے علی بن حزیل الاندلسی تھے، جن سے پڑھنے والے امام شاطبی تھے، امام شاطبی سے پڑھنے والے سحر شاطبی کے نام سے معروف ہے، ان سے پڑھنے والے احمد بن عبد الخالق السائغ ہیں، ان سے پڑھنے والے عبد الرحمن البغدادی ہیں، ان سے پڑھنے والے امام ابن الجدری ہیں، اور ان سے پڑھنے والے رضوان عقبی ہیں، ان سے پڑھنے والے ابو زکریہ ہیں، اور ان سے پڑھنے والے ناصر الدین الطبلاوی ہیں، ان سے پڑھنے والے شہازہ یمنی ہیں، ان سے پڑھنے والے عبد الرحمن یمنی ہیں، ان سے پڑھنے والے محمد بن قاسم بکری ہیں، ان سے پڑھنے والے احمد بن رجب بکری ہیں، ان سے پڑھنے والے عبد الرحمن الجہوری ہیں، اور ان سے پڑھنے والے ابراہیم العبیدی ہیں، اور ان سے پڑھنے والے احمد بن سلمونہ ہیں، ان سے پڑھنے والے دری التہابی ہیں، اور ان سے پڑھنے والے وہ امام متولی ہیں جو تھے تو نبی نے جب کوئی آتا سوال کرتا تو وہ کہا کرتے، بلکہ ان کے شاگرد بھی کہا کرتے، جواب نثر میں چاہیے کہ شعروں میں چاہیے۔ ان سے پڑھنے والے عبد الفتاح حنیدی تھے، ان سے پڑھنے والے وہ انسان تھے امام احمد بن عبد العزیز الزیات، اور ان سے پڑھنے والے شیخ عبد الفتاح مرصفی تھے، اور ان سے پڑھنے والے ہم سب کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استاد فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی صاحب تھے۔ آج یہ قرآن اور ایک ایک قرآن تواتر سے ثابت ہے، یہ امتیاز ہے قرآن کا۔ اگر آپ امام عاصم کی قرآن کے بعد حمزہ کی قرآن کو دیکھیے، امام حمزہ پڑھنے والے ہیں سلیمان ابن مہران سے، جس کی 282 روایتیں امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں۔
اور سلیمان ابن مہران یحییٰ بن وصاف سے پڑھتے ہیں، اور یحییٰ بن وصاف پڑھتے ہیں علقمہ بن قیس سے، اور علقمہ بن قیس نے یہ روایت سیکھی ہے عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ روایت سیکھی ہے اللہ کے رسول سے۔ امام کسائی کو دیکھو، وہ امام حمزہ کی شاگرد ہے، لیکن میں دوسری سند بھی بیان کر دوں، امام حمزہ سے بھی پڑھا ہے، اور انہوں نے طلحہ بن مصرف یامی سے بھی پڑھا ہے۔ اس کے طریق سے طلحہ بن مصرف یامی نے عبیدہ سلمانی سے پڑھا ہے، عبیدہ سلمانی نے پڑھا ہے تو اس ہستی سے پڑھا ہے جس کو آج دنیا یاد کرتی ہے۔ عبیدہ السلمانی کس طرح عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کیا کرتے، اور عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی رسول سے پڑھا ہے۔ امام کسائی کے بعد 8ویں قرات جو تواتر سے ثابت ہے امام ابو جعفر کی قرات ہے، جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عیاش، عبداللہ ابن سائب 3 صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھی ہے، اور ان صحابہ نے اللہ کی رسول سے پڑھی ہے۔ 9ویں قرات یعقوب کی قرات تواتر سے ثابت ہے، یہ امام یعقوب ہیں جنہوں نے امام ابو عمر بصری سے اس قرات کو پڑھا، اور میں دوسری سند بھی بیان کر دوں، یہاں امام ابو عمر بصری نے حسن بصری سے پڑھا، اور حسن بصری نے اس آدمی سے پڑھا جس کی روایت ہی آج دنیا میں معتبر ہے۔ کس بات میں؟ الرحمن علی العرش استوى، استوا کا معنی امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال ابو العالیہ الریاح استوى، استوا کا معنی یہ ہے ارتفع بلند ہوا۔ ابو العالیہ الریاحی سے سیکھا، اور ابو العالیہ الریاحی نے زید بن ثابت عمر بن خطاب سے اس روایت کو سیکھا، اور ان دونوں صحابہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ان کے شاگرد رویس ہے اور ان کے شاگرد رو ہے۔ میں کس کا نام لوں؟ آخری امام خلف کو تو جانتے ہیں، یہ امام حمزہ کے ہی شاگرد ہے، لیکن بات ذرا چلاتے چلو، یہی امام رو ہیں جن کے شاگرد امام بخاری ہے۔ امام بخاری جہاں بہت بڑا امام ہے، شاگرد ہے تو امام رو کا ہے، قرآن ان سے پڑھا ہے۔ یہی امام بخاری جن کو اللہ جلال نے ایک نشانی بنایا تھا، جس کے بارے میں علامہ بیکندی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام بخاری کلاس میں آتے تھے تو چھوٹے بچے کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا، میں حیران ہو جاتا، یہ بچہ بیٹھا ہے مجھے ڈر لگتا کہیں کی غلطی نہ ہو جائے۔ امام ابو بکر کلوزانی کہتے ہیں یہ امام روح کے شاگرد کے بارے میں، جس کو آج دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جب وہ کلاس میں بیٹھتے ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل یأخذ الكتاب من العلم فیطلع علیہ اطلاعة واحدہ، ایک مرتبہ کتاب کو پکڑتے، ایک ہی مرتبہ کھول کے پڑھتے، اکثر حدیثیں یاد کر چکے ہوتے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ میں بھی تھا، امام بخاری بھی کلاس میں بیٹھے تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے تھے، ہم تو سارے لکھتے تھے، امام بخاری لکھا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا اس کو کیا ہے، یہ کیوں نہیں لکھتا؟ کہنے والے نے کہا گھر جا کے یہ سارا کچھ لکھ لے گا۔ لوگوں نے مذاق سمجھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کھولو جو تم نے لکھا ہے، 15,000 حدیثیں ان کو سنا دی جو لکھی تو نہیں تھی، ان کے ساتھیوں نے لکھی تھی۔ اس انسان نے ایک کتاب لکھی جو آج دنیا کے لیے نعمت بن گئی ہے۔ 16 سال لگا کے صحیح بخاری کا تحفہ امت کو دیا، جس میں 97 کتابیں ہیں، 3450 ابواب ہے، 7397 اس میں احادیث ہے، جس کا آخری باب آپ کے بھائی نے پڑھا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن وزن کریں گے، ایک ترازو لگائیں گے، اتنا بڑا ترازو لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اگر ایک ہی پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو پلڑا اس ترازو کا بھرے گا نہیں۔ وہ ترازو لگایا جائے گا جس میں انسان کی اقوال بھی تولے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے والحمدللہ تملأ المیزان، تم ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو
تو قیامت کے دن اس پلڑے کی نہیں بلکہ اس ترازو کی دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اسقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری بھرکم جو عمل ہوگا قیامت کے دن وہ اخلاق ہوگا۔ یہاں رک کے میں گزارش کر دوں، عبادات کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں، اللہ کی طرف رجوع اور انابت اور توکل کے بارے میں پورے قرآن کو کھنگال کے دیکھیے، صرف 130 آیات ہے، لیکن اخلاقیات کے بارے میں 1054 آیات ہے جس میں اخلاقیات، ادب و آداب کا تذکرہ ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے دشمن بن جاتے ہو، جو اخلاق نہ اچھا کرے کبھی اس کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو، ادب و آداب کو کیوں اختیار نہیں کرتے ہو۔ مجھے اور آپ کو اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ جہاں اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، وہاں انسان بھی تولے جائیں گے۔ انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک آدمی بڑا موٹا تازہ آئے گا لیکن اعمال اس کے اچھے نہیں ہوں گے، جو وزن کیا جائے گا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جن کی باریک باریک پنڈلیاں تھیں، جب مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں ہوا آتی ہے، پنڈلیاں کانپنے لگ گئیں۔ صحابہ مسکرا دیے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، مما تضحکون، کس وجہ سے مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم قیامت کے دن جب ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یاد رکھنا یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ صرف یہی نہیں، وہ رجسٹر بھی تولے جائیں گے جن میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایک بندے کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، ایک فرشتہ ایک کارڈ لے کے آئے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، رجسٹروں سے لبریز ایک پلڑا گناہوں سے اٹا ہوا، اس کے مقابلے میں یہ کلمہ توحید رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات، یہ توحید کا کلمہ بھاری ثابت ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ثابت نہیں ہوگا۔ اسی بات کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کو ہم ایک ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وقال مجاہد، امام مجاہد کا قول لے کے آئے ہیں، القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس اور قسطاس دونوں قراتیں متواتر ہے، یہ عدل کے معنی میں ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اگر القسط اس کو بنایا جائے اقسط یقسط اقساط اور قسط یقسط، ان المقسطین علی منابر من نور، اس کا مطلب ہوگا کہ عدل کرنے والے اگر دوسرے باب سے لائیں گے وہ ام القاسط تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنے والے۔ آخری روایت امام بخاری لائے ہیں، احمد بن اشکاب نے مجھے بیان کیا، وہ کہتے ہیں محمد بن فضائل نے بیان کیا، وہ عمارہ بن قعقاع سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ ابو زرع سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمات ہیں، دو ایسی کلامیں ہیں جو اللہ کے ہاں بہت ہی پیاری ہیں لیکن زبان پہ بڑی ہلکی ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان اور ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات سے نام اعمال بھی بھاری ہوگا، نجات بھی ہوگی۔ اگر نام اعمال میں نیکیوں کا وزن آپ کرنا چاہتے ہیں، توحید کو اختیار کر لو، ان کلمات کو بار بار دہرا لو، کثرت سے الحمدللہ کہہ دو۔ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو صبر کر لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کو اچھا کر لو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم ثقل میزانی،
वफुक रिहानी वख्स शैतानी वजअलनी फिन नदिय्यिल आला। ये वो आमाल है जो मेरे और आपके काम आने हैं। देखिए इमाम बुखारी की अक्ल को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। वैसे तो ये रिवायत उनकी शुरूत पे पूरी नहीं उतरती थी। जो रिवायत हम सही रिवायत पढ़ते हैं कि जब भी कफारा मजलिस के लिए दुआ पढ़ना चाहो, मजलिस खत्म करना चाहो तो ये दुआ पढ़ लो, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो आखिरी रिवायत लाके इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये साबित करना चाहा कि मैं भी अपनी मजलिस खत्म करना चाहता हूँ, और शायद के वक्त भी काफी हो गया। मैं भी आज इसी बात पे ही मजलिस खत्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा कि मौलाए करीम ये जो फारिग होने वाले हीरे हैं, ए अल्लाह इनको उलमाए रब्बानियीन की सब में शामिल फरमा, वालिदैन के लिए सदका जारिया बना और असातिज़ा के लिए भी सदका जारिया बना। इनको उम्मत के रहबरो रहनुमा बना, और जितने तशरीफ फरमा हैं सबको कुरान और सुन्नत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, और कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करना, उसको समझना, उस पे अमल करना और उसको आगे पहुंचाने की हिम्मत और तौफीक से नवाज। यहाँ की इंतज़ामिया है, ए अल्लाह जिस तरह तूने उनको तौफीक से नवाजा, उनको दुनिया में भी इज्जतों और बरकतों से नवाज दे। ऐ अल्लाह उनके कामों को आसान फरमा, ऐसे रिजाल उनके साथ खड़े फरमा कि ये चश्मा जारी और सारी रहे, और ये कुरान और सुन्नत की खूबसूरत आवाज़ें आती ही रहे जिस तरह यहाँ जमा हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको अपने महबूब के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए और अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।